بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارے مین ٹاپک وہ ہوں گے، پہلا کہ میاں محمود رشید کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا کیوں، اور شاہ محمود قریشی سے کن لوگوں کی ملاقات ہوئی، اور تیسرا بہت ہی انتہائی ٹاپک ہے وہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا، اور اپوزیشن اس وقت عدالت سے رجوع کیوں نہیں کر رہی اور اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ انسٹاگرام پر یا تھریڈ پر ویڈیو سنتے ہیں یا سوشل میڈیا، اپنا کامنٹ ضرور دیں، آپ اس پر کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ پہلے جو خبر آئی تھی شاہ محمود قریشی کی ملاقات کی، اور اس کے بعد اب خبر آئی ہے کہ میاں محمود رشید کو ہسپتال منتقل کر دی گئی، جو ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کو سینے میں جو تکلیف تھی اس کے بعد اب اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، تو ہسپتال لے گیا تو ان لوگوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محمود رشید کو پہلے بھی بہت دفعہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی کا کوئی آپریشن ہونے والا ہے جس کے لیے اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور شاہ محمود قریشی سے جو ملاقات کرنے والے PTI کے جو بھگوڑے ہیں، جو مشکل وقت میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد ایک جو بیان آیا ہے اس پر میں مسکرا سکتا ہوں اور آپ لوگوں کو جوک سنا سکتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ تو شاہ محمود قریشی کیا ان کی بات سے اتفاق کیا ہوگا؟ میری جو ذاتی رائے، شاہ محمود قریشی ان سے اتفاق نہیں کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں جب 9 مئی ہو چکا تھا تو عمران خان سے صحافیوں نے ملاقات کی، جس میں حبیب اکرم نے بتاتے ہیں کہ میں نے کہا خان صاحب شاہ محمود قریشی پارٹی چھوڑ جائے گا، اسد عمر رہے گا، تو جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسد عمر پارٹی چھوڑ جائے گا اور شاہ محمود قریشی رہے گا، تو عمران خان صاحب کی یہ پیش گوئی بھی سچ ثابت ہوئی اور عمران خان کا ساتھ دیا۔ کیا شاہ محمود قریشی اس وقت پارٹی چھوڑنی ہوتی چھوڑتی جب اس کو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کریں، لیکن شاہ محمود قریشی نے عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا اور گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی پر FIA نے مقدمے بنائے اور سزا سنائی گئی، اور شاہ محمود قریشی کو سیفر کیس میں سزا سنا دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کی سیفر سے ضمانت ہوتے ہوئے شاہ صاحب کو 9 مئی کے 9 مقدموں میں گرفتار کر لیا۔ افسوس ہے 2 سال ہونے کے قریب ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو 9 مقدموں میں ضمانتیں نہیں مل سکیں۔ 3 مقدموں میں شاہ صاحب بری ہو چکے ہیں، اور 6 میں ضمانتیں 2 میں ہو چکی ہیں، اور 3-4 مقدمے رہتے ہیں۔ جو پاکستان کی گھٹیا عدلیہ، جو پاکستان کی بدترین عدلیہ ہے، پنجاب کی سب سے گھٹیا ترین عدالتی نظام ہے، سب سے بے غیرت ترین عدالتی نظام ہے، وہ انصاف دینے کے بجائے انصاف کو توڑ رہے ہیں۔ یہ کہیں گے دیکھیے ان کو پاکستانی قوم کے ٹیکسوں پر پیسے دیتے ہیں، انہیں نہ شہباز شریف پیسے دیتا ہے، نہ مریم نواز، نہ مریم اورنگزیب، نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ زرداری خاندان، ان کو پاکستان کے قوم کے ٹیکسوں کے پیسے سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، کیوں ابھی تک اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اپوزیشن لیڈر نے جب دستخط کر دی، جب فضل الرحمان نے بھی انکار کر دیا ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں، تو کیا اب فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ محمود اچکزئی کا ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا، اور اس پر PTI کی لیگل ٹیم اور PTI کے لوگ خاموش کیوں ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں کہ PTI کیا عدالت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اس پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔